ریئل اسٹیٹ، شپنگ اور سیاحت کے بعد اب دبئی دنیا بھر کے ٹیک انٹرپرینورز اور سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ وبا پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات، کم ٹیکس اور کاروباری آسانیوں کی وجہ سے دبئی میں معاشی سرگرمیاں ایک بار پھر عروج پر ہیں۔ چونکہ دبئی کو دنیا بھر کی باصلاحیت اور ہنرمند افرادی قوت بھی بآسانی میسر ہے، اس لیے ان تمام عوامل نے اسے اسٹارٹ اپس، کرپٹو کرنسی اور ٹیک کمپنیوں کے لیے پرکشش بنا دیا ہے۔ سن 2020 میں مینا ریجن کے سٹارٹ اپس میں مجموعی طور پر $654 ملین غیر ملکی سرمایہ کاری آئی، تاہم سن 2021 میں یہ سرمایہ کاری 4 گنا بڑھ کر $2.8 ارب تک جا پہنچی، جس میں سے تقریباً آدھی سرمایہ کاری متحدہ عرب امارات کی ٹیک کمپنیوں اور سٹارٹ اپس میں کی گئی۔ اس دوران امارات میں جس کمپنی نے سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی وہ مینا ریجن میں کرپٹو کرنسی کی سب سے بڑی کمپنی بٹ اویسس ہے۔ بٹ اویسس کی سی ای او اور شریک بانی اولا ڈوڈن کے مطابق کمپنی کرپٹو اثاثے خریدنے، بیچنے اور ٹریڈنگ میں معاونت فراہم کرتی ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران عالمی مالیاتی افق پر کرپٹو کرنسی کے ظہور کے بعد بٹ اویسس جیسی بے شمار کمپنیاں قائم ہوئی ہیں۔ ان میں سے اکثر نے امارات میں کافی سرمایہ کاری کی ہے۔ ان کمپنیوں کی نظر میں دبئی ایک مالیاتی مرکز کے طور پر ایشیا، یورپ اور امریکہ کے کئی اہم شہروں سے آگے ہے اور عالمی سطح پر کرپٹو کرنسی اور ٹیکنالوجی کا مرکز بننے کی جانب گامزن ہے۔ عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ دبئی کی معیشت کا انحصار تیل پر ہے۔ یہ پورا سچ نہیں۔ تیل کے زیادہ تر ذخائر ہمسایہ ریاست ابوظہبی میں ہیں اور دبئی کی ملکیت بہت کم ذخائر ہیں۔ اس لیے دبئی کو تیل سے ہٹ کر اپنی معیشت کو ریئل اسٹیٹ، جہاز رانی اور سیاحت پر استوار کر کے اسٹیبل بنانا پڑا۔ ماضی میں مچھیروں کی بستی کہلانے والا یہ شہر اب دنیا کا اہم ترین تجارتی، کاروباری اور سیاحتی مرکز بن چکا ہے۔ یہاں مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی جبل علی پورٹ، دنیا کا سب سے بڑا جافزہ اکنامک فری زون اور دنیا کا مصروف ترین کارگو ایئرپورٹ ہے، جسے مشرق کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے۔ رواں صدی کے آغاز سے دبئی ریئل اسٹیٹ، بزنس اور سیاحت میں ورلڈ لیڈر بن کر ابھرا ہے۔ پام جمیرہ اور برج الخلیفہ جیسے منصوبوں نے دبئی کو سیاحوں کی جنت بنا دیا ہے، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ سن 2008 کے معاشی بحران کی وجہ سے دبئی میں ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں 50% گر گئی تھیں۔ کچھ حلقے دبئی کی ابھرتی ہوئی ٹیک مارکیٹ کے حوالے سے بھی ایسے ہی خدشات کا اظہار کرتے ہیں، بالخصوص کرپٹو کے حوالے سے، کیونکہ کرپٹو کرنسی گزشتہ چند ماہ سے کافی اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ مثلاً بٹ کوائن $65,000 کی بلند ترین سطح تک جا پہنچا اور پھر چند ہی ماہ کے اندر $33,000 تک گر گیا۔ کچھ ملکوں میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کافی سخت قوانین نافذ ہیں اور کہیں کہیں پابندیاں بھی عائد ہیں، لیکن دبئی میں حکومت کسی قسم کے قوانین نافذ کرنے سے قبل کرپٹو مارکیٹ کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ ظاہر ہے اس سے وابستہ خدشات اور خطرات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ گزشتہ سال دبئی نے بلاک چین اور کرپٹو بزنس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے کرپٹو ویلی وینچر کیپٹل نامی سوئس انویسٹمنٹ کمپنی کے اشتراک سے DMCC کرپٹو سینٹر کھولا۔ یہ کرپٹو سینٹر دبئی ملٹی کموڈیٹیز فری زون میں کھولا گیا ہے، جہاں کمپنیوں کو عالمی معیار کے انفراسٹرکچر سمیت ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ دبئی کے ارد گرد مختلف صنعتوں اور شعبوں کے لیے 40 چھوٹے بڑے اکنامک فری زونز بنائے گئے ہیں، جہاں کمپنیوں کو دیگر بے شمار فوائد کے ساتھ ساتھ 100% ملکیتی حقوق، ٹیکس چھوٹ اور ون سٹاپ ویزا جیسی سہولیات میسر ہیں۔ دبئی اپنے اندر وہ تمام خواص رکھتا ہے جو کسی عالمی سطح کے ٹیکنالوجی مرکز میں ہونے چاہیے۔ اس لیے اب یہ شہر مشرق وسطیٰ یا عربوں کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا ٹیکنالوجی مرکز بننے کی جانب گامزن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی سلیکون ویلی سے لے کر سنگاپور اور بھارت کے ٹیکنالوجی مراکز تک ہر جگہ سے تخلیقی ذہنوں اور باصلاحیت افراد کا رجحان اب دبئی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ کرپٹو کرنسی کی سب سے بڑی ایکسچینج کمپنی بائنانس اپنا مشرق وسطیٰ کا ہیڈ کوارٹر دبئی میں قائم کر رہی ہے۔ گو کہ کئی ممالک کے ریگولیٹری ادارے بائنانس کو کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، پھر بھی UAE نے اپنے دروازے اس کمپنی کے لیے کھول دیے ہیں۔ ابوظہبی اور دبئی میں اس کمپنی کے دفاتر پہلے سے ہی قائم ہیں اور حال ہی میں دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بلاک چین اور کرپٹو کرنسی پر کمپنی 3 روزہ تقریب بھی منعقد کر چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اب تک 3 یونیکارن یعنی $1 ارب کے ٹیک سٹارٹ اپ قائم ہو چکے ہیں اور یہ تینوں دبئی میں ہیں۔ یہ تعداد سن 2031 تک 20 تک پہنچائی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ انٹرپرینورز اور ٹیک انویسٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات 1 لاکھ گولڈن ویزے جاری کر رہا ہے۔ اس ویزے کے حامل افراد دیگر کئی سہولتوں کے علاوہ UAE میں 10 سال تک قیام کر سکیں گے۔ سٹارٹ اپس کی فنڈنگ ممکن بنانے کے لیے قومی سطح پر اسمال بزنس پروگرام شروع کیا گیا ہے، تاکہ چھوٹے سٹارٹ اپ بڑی کمپنیوں کے ساتھ اشتراک کر کے اپنی مصنوعات عالمی مارکیٹ تک لے جا سکیں۔ ان کاروبار دوست پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر سے نوجوان ٹیک انٹرپرینورز کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل مارکیٹ میں قدم جمانے کے لیے دبئی کا رخ کر رہے ہیں۔ کرپٹو ٹریڈنگ کرنے والی ایک کمپنی کے CEO کا کہنا ہے کہ کیمن آئلینڈز، مالٹا اور سنگاپور بھی کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرنے کے لیے بہترین جگہ ہیں۔
लेकिन अब दुबई नंबर 1 है। क्रिप्टो करेंसी की वजह से जहां बहुत से लोगों की किस्मत बदली, वहीं रवां साल के क्रिप्टो क्रैश के बायस अक्सर सरमायाकारों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और कई तो जिंदगी भर की जमा पूंजी लौटा बैठे। इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगार भी हो गए। क्रिप्टो के अलावा भी कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कारोबार दोस्त माहौल की वजह से मशरिक वस्ता और बिलखसूस दुबई का रुख कर रहे हैं। एक वजह यह भी है कि इस पूरे खित्ते में सरकारी सतह पर ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो दुनिया के नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को मुतासर कर रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब का समाजी और मुआशी इस्लाहात पर मुबनी विजन 2030। इन इकदाम का बुनियादी मकसद इस खित्ते की मईशत को तेल की बजाय टेक्नोलॉजी पर इस्तवार करना और आलमी सरमायाकारों की तवज्जो हासिल करना है। अमारात में हुनरमंद अफराद को तवील मुद्दती वीज़े जारी करने के अलावा अब गैर मुल्कियों को ये सहूलत दी गई है कि वो अपने कारोबार या कंपनी की मुकम्मल मलकियत अपने पास रख सकते हैं। पहले गैर मुल्की सरमायाकार मकामी कंपनियों के साथ इश्तराक करते थे या फिर किसी मकामी शख्स को अक्सरियती शेयर होल्डर बनाते थे। इसके अलावा बैनुल अक़वामी रवायात से हम आहंगी के लिए समाजी सतह पर भी कुछ इस्लाहात लाई गई हैं, जैसा कि शराब नोशी को जराइम की फहरिस्त से खारिज करना और गैर शादीशुदा मर्द जन को इकट्ठा रहने की इजाज़त देना। ऐसा मंसूबा भी ज़ेर गौर है जिसके तहत रिटायर्ड गैर मुल्कियों को भी अमारात में रहने की इजाज़त दी जा सके। लेकिन क्या ये सब कुछ आलमी सतह का टेक्नोलॉजी मरकज बनने के लिए काफ़ी होगा? अभी तक तो मशरिक वस्ता में मुत्तहिदा अरब अमारात और ख़ास तौर पर दुबई स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों को कारोबार दोस्त और टैक्स फ्री माहौल फराहम करने और मुस्तकबिल में आलमी सतह का टेक्नोलॉजी मरकज बनने के हवाले से अपनी पोजीशन मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुस्तकबिल में क्या होता है।